یزید اس کے متعلق کچھ نہیں جانتا تھا کہ یہ جس بندے کو میں کوفہ کا گورنر بنا رہا ہوں، یہ بندہ کل کو اہل بیت اطہار علیہ السلام پر کتنا ظلم کرے گا، یا اس کی طبیعت کیا ہے، اس کا رویہ کیا ہے۔ وہاں پر آل رسول آ رہے ہیں، وہاں پر امام حسین علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں، وہاں پر ننھے علی اصغر آ رہے ہیں، وہاں پر زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا حضرت زینب عالیہ تشریف لا رہی ہیں، وہاں پہ رسول اللہ کی بیٹیاں آ رہی ہیں، تو میں اس بندے کو وہاں مقرر کر رہا ہوں، کیا یہ کل کو اہل بیت کی بھی حرمتی نہیں کرے گا؟ کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محترم ناظرین، میں آپ کا بھائی قاری مزمل اعجاز الحسینی آپ کی خدمت میں ایک نئی اور اہم ویڈیو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں جو بیان کروں مجھے حق اور سچ بیان کی توفیق دے اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ آج کی ویڈیو حضرت امام حسین علیہ السلام کے سفر عشق کے متعلق ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خروج کرنے کو، ان کا نکلنا، ان کا خروج کرنا کتنا اہم تھا، اس ٹاپک پر ہم نے گفتگو کی۔ آج ہم کچھ ایسے لوگوں کا ذکر کریں گے جو ظاہری طور پر اپنے بیانات میں تو امام حسین علیہ السلام کی طرفداری کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل ان کے مطمع نظر جو بات ہوتی ہے وہ اصل میں محبین امام حسین علیہ السلام کو داغدار کرنا ہوتا ہے۔ وہ جب شہادت امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرنے لگتے ہیں تو انہی کو کوستے ہیں جو امام حسین علیہ السلام کے محبین ہیں۔ وہ جب اس بڑے جرم کا ذکر کرنے لگتے ہیں جو اس وقت کے لوگوں نے کیا تو مجرموں کا نام ہی چھپا دیتے ہیں۔ ان کے چہروں سے پردہ ہٹانا انہیں گوارا نہیں ہے۔ اب اس بات کا مجھے علم نہیں کہ اس کے پیچھے ان کی غرض کیا ہے، مقصد کیا ہے، لیکن میں آپ کو کئی ایک شواہد پیش کر سکتا ہوں کہ ایسے لوگ جو اصل میں ذکر تو امام حسین علیہ السلام کا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے پس پردہ وہ کسی اور کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، کسی اور کی پاکیزگی بیان کرنے میں لگے ہوتے ہیں، کسی اور کے جرم پر پردہ پانے کے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اصل میں ان کا مقصد کوئی اور ہوتا ہے، جیسے کلمۃ حق یرید بہل باطل، بات تو حق کی ہو رہی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ارادہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہوتا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے، میں آپ کو جس بات کی طرف لے کے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس تقریر کا کیا فائدہ، اس بیان کا کیا فائدہ، اس کربلا کے واقعے کو بیان کرنے کا کیا فائدہ جس میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کا ذکر نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر میں ایک صاحب کو سن رہا تھا، میں ان کا کلپ بھی آپ کے پیش خدمت کر دوں گا۔ میں پچھلے دنوں حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ ان کا بیان سن رہا تھا، میں اس کا کلپ بھی آپ کو شیئر کر دوں گا۔ وہ بیان کر رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کو۔ دیکھیں، اگر کوئی بندہ حقیقت کو بیان کر رہا ہوتا ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کی گستاخی کر رہا ہے، وہ کسی کی بے ادبی کر رہا ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام جب مکہ سے نکلے ہیں تو اس وقت یزید کو اس بات کا علم ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نکل چکے ہیں، تو انہوں نے یہ فرمایا کہ یزید نے اسی وقت کوفے کے گورنر عبید اللہ ابن زیاد کو کوفے کا گورنر بنا دیا۔ کہ مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر 32,000 سے زیادہ لوگوں نے موت کی بیعت کی۔ یزید کو پتا چلا کوفے کے صوبے کے حالات خراب ہیں، اس نے پہلے گورنر کو تبدیل کر کے عبید اللہ ابن زیاد کو گورنر بنا کے بھیجا۔ صرف 18 آدمی اس کے ساتھ تھے۔ عبداللہ ابن عبید اللہ ابن زیاد این اس زمانے میں جبکہ
कोफा की हर गली, हर बाजार और हर घर में हुसैन के नारे लग रहे थे। उन दिनों में सिर्फ 18 सिपाहियों के साथ उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने कूफे में कदम रखा। उस जमाने में अरबों का दस्तूर ये था कि पुराने पंजाबियों की तरह सफर करते हुए अपने चेहरे पे ठाठा बांध के रखते, जिस तरह हमारे देहातों में देहाती लोग सफर करते हुए अपनी पगड़ी का पल्लू अपने मुंह पे बांध लेते हैं, इसी तरह अरबों का दस्तूर था कि चेहरे पे गर्दो गुबार न पड़े। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने चेहरे पे ठाठा बांधे कूफे के बाजारों में दाखिल हुआ। लोगों को हुसैन का इंतजार था, उन्होंने समझा हुसैन आ गया है। सारा कूफा निकल के बाहर आ गया। जहां से गुजरते लोग कहते अस्सलाम अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, रसूल के बेटे तुझको सलाम। उन्होंने समझा हुसैन आया। जब तक उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अपने गवर्नर हाउस में पहुंचे, 32,000 के करीब कूफी जमा हो चुके थे। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को पता चला, वो भी भागे हुए आके हुसैन आ गए। उनको तो पता नहीं कौन आया। गवर्नर हाउस के पास जाकर मुस्लिम इब्ने अकील पास, उनके साथी पास उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने अपने चेहरे से अपने कपड़े का पल्लू हटाया। लोगों ने देखा कि हुसैन की जगह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद आ गया है। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने ढूंढ के देखा 32,000 शियों, सिर्फ 18 सिपाही था, और पलट के कहने लगा कि जान अजीज हो अभी पलट जाए, वगरना किबरियाई की कसम, मैं तुम्हारी बीवियों को बेवा और तुम्हारे बच्चों को यतीम कर दूंगा। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर उसने मुकर्रर किया, जो पहले बसरा का भी गवर्नर था, उससे कूफे भेज दिया। अब मैं ये सवाल करता हूँ कि ये एक अहले हदीस के बहुत बड़े आलिम दीन हैं, इन्हें दुनिया जानती है। अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह, दुनिया इन्हें जानती है। वो अपनी ज़बान से ख़ुद फरमा रहे हैं कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कूफा की तरफ जा रहे थे तो यजीद को इस बात का इल्म हुआ, तो उसने, क्योंकि कूफे के हालात बिगड़ने वाले थे, तो उसने कूफे का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को लगा दिया। कूफे का उसे चेंज कर दिया। एक सहाबी थे नोमान इब्ने बशीर, उनको वहाँ से मौजूल किया। सहाबी रसूल को मौजूल करके वहाँ पे गवर्नर किसको लगा दिया? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को। और इब्ने ज़ियाद से मेरा सवाल है, क्या इब्ने ज़ियाद की शख्सियत से, तबीयत से, उसके जुल्म व सितम से, उसकी बेरह रवी से, जिसके अंदर जो सफ़ाकाना रवैया है, उससे यजीद का तारुफ नहीं था? उससे यजीद उसके मुतल्लिक़ कुछ नहीं जानता था कि ये जिस बंदे को मैं कूफा का गवर्नर बना रहा हूँ, ये बंदा कल को अहले बैत अतहार अलैहिस्सलाम पर कितना जुल्म करेगा, या इसकी तबीयत क्या है, इसका रवैया क्या है। वहाँ पर आले रसूल आ रहे हैं, वहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ला रहे हैं, वहाँ पर नन्हे अली असगर आ रहे हैं, वहाँ पर ज़ैनब अल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत ज़ैनब आलिया तशरीफ़ ला रही हैं, वहाँ पर रसूलुल्लाह की बेटियाँ आ रही हैं। तो मैं इस बंदे को वहाँ मुकर्रर कर रहा हूँ, क्या ये कल को अहले बैत की भी हुर्मती नहीं करेगा? अहले हदीस के एक बहुत बड़े अल्लामा इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब की ज़बान से आप सुन ले के वो फरमा रहे हैं कि उसको फिर यजीद ने यानी कूफे का गवर्नर बना दिया। और जब वो आया तो किस कंडीशन में, इससे पहले इस बात पर यकीन ही नहीं करता था। मैंने सुना था एक उलमा किराम से, लेकिन मैं यकीन नहीं करता था कि कोई इतना धोखा कैसे कर सकता है। मिसाल के तौर पर हज़रत अल्लामा एहसान इलाही ज़हीर साहब फरमा रहे हैं कि जब वो उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कूफा में दाखिल हुआ तो उस वक़्त हज़रत इमाम हुसैन, अच्छा देखें ज़रा, बात सुने, मैं किसी की गुस्ताखी नहीं करना चाहता, खुदा ऐसा वक्त लेके आए, देखें ज़रा, सुन ले। अल्लामा साहब ख़ुद फरमा रहे हैं कि जब हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतज़ार में कूफा के लोग थे, उस वक़्त अपना ठाठा बांधे हुए, अपने मुंह को लपेटे हुए, वो जब कूफा में दाखिल हुआ तो पूरी कौम किसके इंतज़ार में थी? हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के। और ख़ुद अल्लामा साहब फरमा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने तारीख़ पढ़ी है, हदीस पढ़ी है, उन्होंने बड़ा काम किया, खुद फरमा रहे हैं कि उस वक़्त कूफ़ी जो थे वो जोश व खरोश के साथ ये नारे लगा रहे थे, सलामु अलैका या इब्न रसूल, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूल, ए रसूल के बेटे आप पर सलामती हो, सलाम हो, मरहबा या इब्न रसूल, ए रसूल के बेटे मरहबा। अब तक आप सोचें, इसके बाद ना सोचें, जब वो नारे लगा रहे हैं और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के मुंह पर कपड़ा है और वो नारे लगा रहे हैं, उस वक़्त आप सोचें कि क्या वो कूफ़ी बेवफा थे? क्या वो पखंड कर रहे थे? क्या वो ड्रामा रचा रहे थे? इस वक्त तक। इसके बाद सोचे ठीक है वो भाग गए, वो बुज़दिल हो गए, उन पर मजबूरी जो है उसने आयद कर दी कि मैं ये कर दूंगा, मैं उसको छोड़ दें। इतना बड़ा फ़रेब कोई कर सकता है कि वो शक्ल इमाम हुसैन में वो उसका वही रवैया, उसका वही हुलिया बना करके वो कूफे में दाखिल होता है और जितने भी मुहिब्बीन अहले बैत अतहार अलैहिमुस्सलाम हैं वो नारे लगाते हैं, सलाम अलैका या इब्न रसूल, अल्लाह के रसूल के पैगम्बर, अल्लाह के रसूल के बेटे तुम पर सलामती हो। फिर वो गवर्नर हाउस में चला जाता है और फिर वो सबको डराता है, धमकाता है, ठीक है,
ٹھیک، یہاں سے میں بھی کہتا ہوں وہ کمزور ایمان والے تھے تو وہ سب چلے گئے، سب نے چھوڑ دیا۔ اچھا، پھر یہاں سے سیدھا علامہ صاحب یہ فرماتے ہیں کہ حضرت مسلم ابن عقیل شہید ہو گئے۔ کس نے کروایا؟ اس بات کا ذکر نہیں کیا۔ مسلم ابن عقیل کو اپنے دربار میں کس طریقے سے بلوایا؟ اچھا، مسلم ابن عقیل کے حوالے کس نے شہید کیا اس کا ذکر نہیں ہے۔ ہاں، اس کا ذکر کر دیا جو ایک خاتون ہے، جو محب اہل بیت تھی، وہ خاتون کہ جس کے بیٹے نے جا کے غداری کی۔ میں حقیقت کو بھی ہم مانتے ہیں، جس کے بیٹے نے غداری کی، لیکن کیا اس لعین کا عبید اللہ ابن زیاد کا جرم نہیں ہے؟ کیا نہیں چاہیے تھا کہ اس کا بھی ذکر کیا جاتا کہ اس نے ظلم کیا ہے، ظلم و ستم کیا اس نے، اس کی تاریخ کیا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ نہیں، اس کا بالکل ذکر نہیں ہوا۔ اور پھر فوراً اس کے فوراً بعد کس کا ذکر آیا؟ اس کے فوراً بعد ذکر آیا جناب کوفیوں کا، کہ جب میدان کرب و بلا سج گیا تو سامنے سارے کوفی تھے۔ میں مانتا ہوں کوفی تھے، لیکن وہ کوفی نہیں تھے، وہ یزیدی تھے۔ یہ بھی ماننا پڑے گا، وہ کوفی نہیں تھے، وہ یزیدی تھے۔ جو محب اہل بیت تھے وہ پابند سلاسل تھے، انہیں جیلوں میں بند کر دیا گیا تھا، انہیں ڈرا دھمکا کے گھروں کو بھیج دیا گیا تھا۔ علامہ صاحب رحمہ اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کے بیٹے بھی حیات ہیں۔ آج جماعت اہل حدیث کے اکابرین، میں بھی ایک ادنا سے اہل حدیث ہوں، اہل سنت ہوں، اس کی بات ایک علیحدہ ہے کہ میں حقیقت یہاں سے ملے اس کو قبول کرنے کے لیے تیار۔ بتائیں، حضرت امام حسین علیہ السلام جب کوفہ کے قریب آئے، کربلا میں پہنچے، وہاں پہ محصور کر دیے گئے، وہاں پہ روکے گئے۔ جنہوں نے روکا ان کا بھی ذکر نہیں، جنہوں نے محصور کیا ان کا بھی ذکر نہیں، جنہوں نے پانی بند کیا ان کا بھی ذکر نہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا قاصد بھیجا کوفہ میں کہ جا کے کوفہ والوں کو کہو کہ حسین آ گیا ہے، جنہیں تم نے بلایا تھا حسین آ گیا ہے۔ کوفہ والوں کو کہو جا کے۔ تو مجھے بتائیے کیا ہوا تھا حضرت امام حسین علیہ السلام کے قاصد کے ساتھ؟ یعنی تاریخ کو ناقص بتانا، آدھا بتانا، اتنا بتانا جتنا مقصد ہوتا ہے، جتنا اپنے مسئلوں کو تقویت دے، یہ انصاف نہیں ہے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے اس وقت ان کے قاصد کو پکڑ لیا گیا، اور پکڑ کے عبید اللہ ابن زیاد نے کہا، اس بدبخت نے کہا کہ تو حسین کے بارے میں کہہ، برا کلمہ کیا ہے، کلمہ کفر کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں۔ اس نے، اس محب اہل بیت نے، امام حسین کے اس غلام نے، اس امام حسین کے قاصد نے اس ابن لعین پر، یہ جو زیاد ابن زیاد ہے، اس پر اس نے جناب لعنت کی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام پر درود پڑھا، اور اس کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا، اس کو شہید کر دیا گیا۔ یہ ہوا امام حسین کے قاصد کے ساتھ، اور یہاں پہ پھر سیدھا کوفیوں پر، اور پھر کوفیوں نے شہید کر دیا، اور بس۔ ایسے واقعے کربلا کو بیان کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس میں امام حسین علیہ السلام کی شان و عظمت اور رفعت نکھر کے سامنے نہ آئے، اور جس میں کربلا کا مقصد سامنے نہ آئے، جس میں کربلا والوں کے اتنے عظیم مقصد کو چھپا دیا جائے۔ ایسا واقعہ میں کیوں بیان کروں؟ اگر مجھے نہیں آتا تو مجھے رک جانا چاہیے۔